مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف، ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو، ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں یہ لغو کام نہیں کرتا، نہ مجھے فرصت ملتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں ہر وقت واٹس ایپ کو۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف، ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا دین ہے۔ وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور، مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی تو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے، 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری
اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ ان سے لے کر 1947 تک اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار۔ جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، غریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں، اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد پر لگ گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو 2 جہاد ہوئے ہیں 1832
اور 1857 میں اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو۔